السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دنیا کی بدلتی ہوئی حالات پر آج کچھ نظر ڈالوں گا۔ حیثیت انسان چند باتیں میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے جو محافظ بن رہے ہیں وہی دنیا کو لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی مسلمان مذہب بچا ہوا ہے، نہ یہودی ہے اور نہ ہی عیسائی ہے۔ دیکھیں، ظلم کے خلاف ہر مذہب مذمت کرتا ہے۔ ظلم کے خلاف ہر مذہب کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ انصاف اور امن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن دنیا جس دانے پر کھڑی ہے، دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور جو دنیا کے محافظ بن رہے ہیں آج سے پہلے جتنے بھی ادارے بنے انہوں نے کام کیا، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ لیکن ابھی صدر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ادارہ بنا دیا ہے، پیس آف ورلڈ، جس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں اور کئی ممالک شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں اس جو ادارہ بنایا، جو اس نے تنظیم بنائی پیس آف ورلڈ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے کس بنیاد پر بنائی ہے؟ جبکہ پچھلے دنوں میں اس نے وینزویلا کے صدر کو، نہتے صدر کو اٹھا کر اس ملک پر قبضہ کیا، اپنی جبریت کی، اپنی ظلم کی انتہا کی، ظلم اتنا کیا کہ ان کے جو اثاثے تھے، جو ان کا تیل تھا، وہ بیچ دیا، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کیے، لوٹا۔ ڈکیٹ ہے وہ، ڈکیٹی کی ہے اس نے۔ مثلا ڈکیٹی بھی ایسی کی ہے جو دنیا میں منفرد ہے۔ اس نے ڈکیٹی اس انداز میں کی ہے کہ ان کا جو گھر کا سربراہ ہے اسے بھی اٹھا لیا ہے، اور ان کی جو اثاثہ جات تھے، جس سے ان کا ملک چلتا تھا، وہ بھی اس نے اپنے انڈر میں لے لیا ہے۔ اس کا صدر وہ ہے جو ظالم ہے، جو ڈکیٹ ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے جو مسلمانوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کا وزیر اعظم بھی ہے، اسرائیل کا ملک بھی ہے، جس کا نام نیتن یاہو ہے، جو انسانوں کا قتل عام کرتا ہے، جس کے سامنے کوئی بھی انسان نہیں ہے، صرف اپنے وہ ملک کا سوچتا ہے۔ میں ایسی کانفرنس، ایسے ادارے کی پہلے تو مذمت کرتا ہوں، پھر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس کا حصہ بنے ہیں، کس نوعیت پہ آپ اس کا حصہ بنے ہیں؟ کس نوعیت سے آپ اس مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں، بس بحیثیت مسلمان میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس نوعیت سے بنے ہیں کہ جب اعلان ہوا، جب کچھ جملوں پر انہوں نے اتفاق کر کے غزہ میں امن کا معاہدہ لے کر آئے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی جماعت احتجاج کرے یا کوئی بندہ بات کرے اسرائیل کی، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پر ظلم کے پہاڑ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی فیملی کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب وہی مسلمان جو اپنے ملک کے اندر اسرائیل کی بات کرنے نہیں دیتے، وہ پیس آف ورلڈ میں غزہ کے مسلمانوں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، ان کو بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی طاقت جتنی مرضی دنیا کی بڑی ہو جائے، جتنے مرضی ایٹمی ہتھیار بنا لے، جتنے بڑے جہاز بنا لے، جتنے بڑے ڈرون بنا لے، جتنی بڑی اپنی فوج بنا لے، لیکن میرے رب کی طاقت سے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب والی پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، اور اب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی سورت پڑھ لو کہ جو طاقتور تھے، جنہوں نے طاقتیں آزمائی، میرے رب نے ان کو کیسے نست و نبود کیا۔ انشاءاللہ جو ظالم ہے ان کو میرا رب نست و نبود کرے گا۔ اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج ہم اس دور میں جو گزر رہے ہیں، کیا ہمارے دل نہیں روتے؟ یار، وہ صدر ٹرمپ جس نے ایران پر حملے کی دھمکیاں دی، وہ صدر ٹرمپ جس نے پچھلے دنوں میں ونزویلا کا صدر اٹھا لیا، وہ صدر ٹرمپ جس نے اسرائیل کی حمایت کی، اس کو اسلحہ دیا، وہ اسلحہ مسلمانوں پر چلا، آج وہی اپنا پیس آف ورڈ بنا کے بیٹھا ہے۔ کیا سمجھتے ہو انسانوں کو؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم خود ہی پہلے اس کو تباہ کریں، تباہ کر کے اپنی ہی مثلا کہ کوئی ادارے بنائیں، اس کو ہی ہم اپنے حساب سے چلائیں۔ مثلا کہ جو ہماری بات مانے ٹھیک ہے، جو ہماری بات نہ مانے وہ اقوام متحدہ بھی غلط ہے۔ اب جو انہوں نے پیس آف ورڈ بنایا ہے اس میں کون ہے مجھے بتائیں؟ ان میں ڈکیٹ ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جبر کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو امن کی امید کس سے ہے؟ امن کی امید کس سے ہے مجھے بتائیں؟ صدر ٹرمپ سے ہے؟ نیتن یاہو سے ہے؟ صدر ٹرمپ تو خود ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک اس نے عمل ایسا کیا ہے جو دنیا کی نظر میں اتنا بڑا، میں کہوں گا کہ وہ ڈکیٹوں سے بھی اوپر کوئی لفظ ہوگا وہ استعمال کرنا چاہیے، کہ اس نے وینزویلا کے صدر کو کڈنیپ بھی کیا ہے اور اس کے اثاثہ جات کو اپنے اندر لیا ہے۔ میں وینزویلا کے عوام کے حق میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ ان کا منتخب صدر تھا، جس طرح بھی تھا وہ ان کا صدر تھا۔ آج ہمارا وزیر اعظم ہے، میں اسی کو بھی مانتا ہوں، ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی مانتا ہوں، جس طرح بھی آئے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کیا، لیکن اس وقت کے حاکم ہیں، وہ ملک کو چلا رہے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے کے ساتھ ہماری رائے وہ ہوگی۔
جو उनकी बात होगी वही हमारी बात होगी, जो उनका काम होगा वही हमारा काम होगा। हमारी इख्तिलाफ राय हो सकती है, हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये हमारा दीन भी हक देता है, ये हमारा कानून भी हक देता है, ये हमारा इंसानियत के नाते ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अक़वाम बाला से कि आज अगर आपने पाकिस्तान ने उनके साथ हाथ मिलाया है, किस वजह से मिलाया है, किस हिसाब से मिलाया है? पहले जो मुआहिदा हुआ उसके बाद भी फलस्तीन पर जुल्म हुआ, फलस्तीन पर बमबारी हुई। अब जो पीस ऑफ वर्ल्ड बनाया उसमें सदर कौन है उसको देखें, उसके जो बाकी ओहदेदारान हैं उनको देखें, सारे जालिम हैं, सारे जाबर हैं, सारे डकैत हैं। वो एक वर्ल्ड पीस ऑफ वर्ल्ड बनाकर कहते हैं हम दुनिया में अमन कायम करेंगे। कहां कायम करेंगे? इंसान की करैक्टर, इंसान का किरदार बताता है कि इसने क्या करना है, इसकी सोच बताती है कि उसने क्या करना है। एनजीओ बनाई, उसका नाम इंसाफ पसंद रख लिया, इंसाफ पीस ऑफ वर्ल्ड रख लिया। उसे रखने से क्या वो बन जाएगा? पहले अपने करैक्टर को लेके आओ, फिर नाम रखने की बात नहीं होगी, फिर खुद लोग नाम देंगे, पीस ऑफ वर्ल्ड नाम देंगे। अस्सलाम।